ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کے آغاز میں گزشتہ 2 رکوع میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ 3 قسم کے گروہ تھے جن کا پہلے تذکرہ تھا. ایک صاحب ایمان میں سے بھی جو ایمان میں سب سے بلند درجے پر فائز ہیں، جن کے بارے میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا تھا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، جن کو متقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ھدی للمتقین. دوسرا گروہ تھا ایسے کفار کا جن کے بارے میں قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پکے کافر جو کسی صورت میں ایمان نہیں لائے. تیسرا طبقہ تھا منافقین کا، اور بہت تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر آیا تھا. اس کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا میں عمومی حکم تھا، پھر تخلیق آدم کا ذکر ہوا مختصراً. اب آج کی آیت میں یہاں سے لے کر اور تقریباً اس پارے کے اخیر تک بہت طویل کئی رکوع کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ایک طبقے کا ذکر ہے جس کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. منافقین، مشرکین، مومنین اور انکار کرنے والوں میں اہل کتاب. بعض ان میں ایمان بھی لائے لیکن بیشتر لوگ ایمان نہیں لائے. اہل کتاب کا ذکر ہے. ان اہل کتاب کے پھر 2 گروہ تھے، یہود اور نصارہ. انہی کا تذکرہ ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال اپنی زندگی کے ابتدائی یہ گزارے ہیں مکہ مکرمہ میں. 40 سال کی عمر میں نبوت کا آغاز ہوا وحی کا. وحی کے آغاز کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مزید گزارے، یعنی قرآن کے نزول کی 13 سالہ مدت یہ مکی زندگی ہے. 53 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرمانے کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں مدینہ منورہ. ہجرت سے پہلے کا جو 13 سالہ دور ہے قرآن کے نزول کا بھی، وہ پہلے آپ سن چکے ہیں، وہ مکی دور کہلاتا ہے. اسی وجہ سے ان صورتوں کو مکی کہتے ہیں. ان میں زیادہ تر خطاب تھا مشرکین مکہ کو، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جو اولین طور پر مخاطب تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا قرآن کے نزول کے بعد، جو اولین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، ان میں ایک تو بہت بڑا طبقہ تھا مشرکین کا، اور ان میں بہت بڑی تعداد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، قریش کے لوگ تھے مکی زندگی میں. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کا بہت بڑا طبقہ تھا اہل کتاب، جو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی تو یہاں یہود کے بہت قبیلے آباد تھے. تو ایک تاریخ ہے، وہ میں تاریخ نہیں آپ کو بتلا رہا، کب سے آباد ہوئے، کیوں آباد ہوئے، وہ ایک الگ تاریخ. بہت مشہور قبیلے تھے یہود کے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنی قینقاع، جن سے آگے جا کر بنو نذیر، بنو قریظہ سے باقاعدہ غزوات بھی ہوئے، اس کا ذکر ہے پورا. یہ لوگ پہلے سے یہاں موجود تھے اور اہل کتاب تھے، یعنی تورات کو پڑھنے والے، خاص طور پر یہود، حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے بظاہر. تو یہاں سے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے لے کر اور آخر تک. یہ جو لفظ ہے بنی اسرائیل کا، قرآن میں بہت تفصیل سے ایک سورت بھی ہے سورہ بنی اسرائیل کے نام سے، لیکن آپ غور کیجئے اللہ کا نظام ہے اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل نہیں ہے. اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ نہیں ہے. اس سورت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت تفصیل سے ہے، لیکن اس بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لے کر بقرہ کا اس سورت کا نام رکھا گیا بقرہ. اور جس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے 15ویں پارے کی پہلی سورت سورہ اسراء بھی کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل بھی، وہاں مختصراً 1-2 آیات میں ذکر ہے، دوسری آیت کے اندر ہی وہ سارا وہاں ذکر آئے گا. لیکن بنی اسرائیل کا جو تفصیلی ذکر ہے وہ اس سورت میں ہے. اب بنی اسرائیل سے کون مراد ہیں یہ میں آج آپ سے عرض کر دیتا ہوں، چونکہ یہ تقریباً 10-12 رکوع کے اندر اس پارے کے اخیر تک انہی کے واقعات چلیں گے، وہاں پھر بار بار ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. عبرانی زبان عربی زبان سے پہلی تاریخ کے اعتبار سے سریانی اور عبرانی زبانیں ہیں جو عربی زبان سے بھی پرانی شمار ہوتی ہیں تاریخ میں. ان میں ایک عبرانی زبان بھی ہے. عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے اسرا اور ایل، 2 لفظوں سے مرکب ہے، ایک اسرا اور ایک ایل. عبرانی زبان کے اندر اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، جیسے عربی میں کہتے ہیں نا عبد، تو عبرانی زبان میں اس کے لیے لفظ ہے اسرا. اور ایل سریانی زبان میں عبرانی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا جبرائیل، میکا ایل، عزرا ایل، تو ایل اللہ تعالیٰ کا نام ہے عبرانی زبان میں. تو اسرائیل کا مطلب ہوا عربی زبان میں جسے آپ کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ نام قرآن میں خود ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے نام سے پکارا گیا، 4 پارے کے اندر آئے گا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے جو حرام کر دی تھی اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر، تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل. اور بنی اردو میں بھی کہتے ہیں ابن بیٹے کو، تو بنی کا مطلب اولاد، تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کی اولاد. جیسے آپ کہتے ہیں نا بنی آدم، بنی آدم کے کیا مطلب اولاد آدم، تو بنی اسرائیل کا مطلب اولاد اسرائیل. تو اسرائیل علیہ السلام کی یا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 4000 کے قریب انبیاء ہیں اس خاندان میں، خاندان بنی اسرائیل. اور حقیقتاً یہ بات بالکل درست ہے کہ نبیوں کا خاندان خاندان بنی اسرائیل ہی کہلاتا ہے. یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام بڑے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام قرآن میں ہے وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہلائی بنی اسرائیل. اب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں بس ایک ہی دفعہ آ جائے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام، 12 بیٹے، ان میں ایک یوسف علیہ السلام. تو گویا بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام. کیونکہ یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل نہیں ہے، وہ تو خود اسرائیل ہیں. بنی تو اولاد کو کہیں گے نا، یعقوب علیہ السلام تو خود اسرائیل ہیں. تو بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر یعنی ان کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے خاندان بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً کم و بیش 4000 کے قریب انبیاء آئے ہیں اس خاندان میں. اور آپ غور کیجئے 4 جو مشہور آسمانی کتابیں ہیں، قرآن مجید تو خیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے علاوہ جو 3 مشہور کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے. یہ تینوں کتابیں جن انبیاء پر جن رسولوں پر نازل ہوئیں وہ تینوں خاندان بنی اسرائیل کے تھے. موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت بعد میں جا کر آئے. داؤد علیہ السلام اور بعد میں اسی خاندان، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی خاندان میں اور بعد میں. یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ نبوت کو اپنا خاندانی حق سمجھتے تھے.
یہ اسی پارے کے اندر آئے گا، اس کی تفصیل بھی آئے گی، وہاں تفصیل آ جائے گی۔ یہ لوگ نبوت کو سمجھتے تھے کہ جی یہ تو ہمارا خاندانی حق ہے، یہ نبوت تو بس جب بھی کوئی نبی آئے گا، اور دیکھ رہے تھے اسی خاندان میں آ رہے ہیں۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، تورات میں بھی ذکر آخری نبی ایسے ہوں گے، یہ نشانی ہوگی، یوں ہوگا، سب سے شان والے نبی ہوں گے، خاتم الانبیاء ہوں گے، افضل الرسل ہوں گے، ساری علامات پڑھتے تھے، اور دل میں بڑے مطمئن تھے کہ یہ نبوت تو ہمارے خاندان میں ہے، آخری جو نبی آئیں گے نا وہ بھی ہماری کسی خاندان میں، فلاں برادری میں، فلاں قبیلے میں، ادھر ہی آئیں گے، یقین تھا انہیں۔ لیکن اللہ کی شان ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، آخری نبی سب سے شان والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائے خاندان بنی اسماعیل میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، ان دونوں کا شجرہ ملتا کس پر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پر۔ چونکہ بنی اسماعیل اگر ہیں تو وہ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے براہ راست بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کے اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اسرائیل ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل، تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے جد الانبیاء یا ابو الانبیاء، تمام انبیاء کے باپ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہستی ہے جن کی عقیدت تمام لوگوں کے دلوں میں تھی، تو یعنی یہود بھی مانتے تھے، چونکہ ظاہری بات ہے بنی اسرائیل ان کے دادا، عیسائی بھی مانتے تھے ان کے دادا، اور عجیب بات ہے کہ مشرکین بھی بہت عقیدت رکھتے تھے، مشرکین مکہ حالانکہ مشرک تھے، ان کے دلوں میں یہ تھا کہ جی ہم مشرک ہیں، یعنی بیت اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور بیت اللہ کی تعمیر، یہ بھی اسی میں آئے گا صورت میں انشاءاللہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، ہم چونکہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم بھی فالوورز ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ وہ بھی قرآن میں آئے گا تیسرے پارے میں، اگلی صورت میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ آل عمران میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فیصلہ فرما دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اور وہاں آگے یہ بھی ہے کہ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ایک تو ان کے متبعین، اور وہذا النبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اس کی تفصیل آئے گی۔ تو بہرحال بنی اسرائیل سے مراد کیا ہوا؟ اولاد یعقوب علیہ السلام۔ تو یہاں خطاب ہے بنی اسرائیل کو، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ذرا میری نعمت یاد کرو۔ اور یاد رکھیں یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو یہاں مخاطب جو تھے وہ سارے کے سارے یہود کے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، تو ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میری نعمت کو یاد کرو، میں نے تم پر انعام کیا، تم سے عہد بھی کیا تھا، میرے عہد کو پورا کرو، ساری تفصیل یہاں اور اگلے میں نے عرض کیا 8-10 رکوع میں تفصیل کے ساتھ مکمل تفصیل ہے۔ آج کی جو آیات ہے اس کا ذرا مفہوم سن لیں، پھر اس کے بعد ترجمہ بھی اس کا پڑھ لیتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی آ جائے گا انشاءاللہ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اچھا، یہاں بعض حضرات نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ یہاں بنی یعقوب کیوں نہیں کہا؟ باقی تو اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی جانتا ہے، حالانکہ اسرائیل اور یعقوب ایک ہی ہستی کا نام ہے، بنی یعقوب نہیں کہا بلکہ بنی اسرائیل کہا۔ وجہ یہ ہے کہ یعقوب کا لفظی معنی اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ بعد میں آنے والا عقب، وہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے، لیکن اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل کو، یعنی یہود کو، نصارہ کو بنی اسرائیل سے اس لیے پکارا گیا کہ دیکھو تم تو اللہ کے بندے کی اولاد ہو، وہ جو اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نیک بندے، جن کے دل میں ساری یہ کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ کے نبی برگزیدہ، تم تو ان کی اولاد ہو، تو تمہیں تو کچھ خیال کرنا چاہیے کہ دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہ کرو، یہ کرو، سارا ذکر ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمت کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون سی نعمت؟ التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر نعمت کی، ظاہر بہت بڑی نعمت کہ تمہارے خاندان میں ہزارہا نبی آئے، اور بڑی لاڈلی قوم تھی، آگے آئیں گے واقعات، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، 1 2 3 4 اوپر تلے بہت واقعات۔ تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ،
تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا، عہد، وعدہ، عہد جسے آپ کہتے ہیں ایگریمنٹ، عہد ہمیشہ ان دو اشخاص یا دو قوموں یا دو گروپ کے درمیان ہوتا ہے جو کم از کم ایک لیول کے ہوں، دونوں ایک طرح کے ہوں، ان کے درمیان عہد ہوتا ہے۔ معاہدہ جو ہوتا ہے ایگریمنٹ، کسی بچے سے آپ تھوڑی کریں گے معاہدہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میرے عہد کو پورا کرو، اللہ نے معاہدہ کیا، تو خالق اور مخلوق کے درمیان کیا مناسبت؟ لیکن اگر کوئی بادشاہ، اور بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ، اگر کوئی بادشاہ بڑا ہی انعام کرے، بڑا ہی احسان کرے کہ چلو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، حالانکہ وعدہ کیا اس نے عہد کیا کرنا، وہ تو حکم بھی دے سکتا ہے، حکم الحاکمین ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ چلو میں عہد کرتا ہوں تم سے، اگر تم نے یہ کام کر لیا نا میں بھی عہد کرتا ہوں تمہیں یہ دوں گا۔ حالانکہ اللہ کے ذمے کوئی چیز ضروری نہیں، لیکن یہاں محبت کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اچھا یہ عہد کیا تھا؟ اس کا مشہور قول وہی ہے جو قرآن پاک میں خود آئے گا، میں اس وقت آپ کو آیت نکال کے دکھا دیتا ہوں، سورہ مائدہ میں وہ آیت ہے، مجھے آیت کا نمبر اصل میں اس وقت یاد نہیں ہے پورا، سورہ مائدہ میں ابھی وہ آیت آ جائے گی ہمارے سامنے انشاءاللہ۔ یہ ہے جی 151 پیج ہے آپ کے سامنے، آیت نمبر 12 بنتی ہے، سورہ مائدہ کا تیسرا رکوع، دوسرا شروع ہو رہا ہے یہاں سے، تیسرا رکوع۔ وہ کیا ہے؟ یہ عہد ہے، اکثر مفسرین نے لکھا ہے اسے یہی عہد مراد ہے، کیا؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، میثاق لیا بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے بھیجے ان کے درمیان 12 نقیب، وہ ساری تفصیل وہاں آ جائے گی۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ آگے عہد ہے، کیا؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی اگر تم نے یہ کام کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دیتے رہے، اور میرے رسولوں پر ایمان لائے جو بعد میں آئیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اس میں آ گئی، اور اللہ کو تم نے قرض حسنہ دیا، ساری صورت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب عہد کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں ضرور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور ضرور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے اس عہد سے یہی مراد ہے، باقی اللہ جانتا ہے، کہ تم میرا عہد پورا کرو، یاد کرو میں نے تم سے عہد لیا تھا یہ کہ اگر تم نے نماز وغیرہ قائم کی، یہ سارے کام کیے، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، اور یہ بھی تم سے کہا تھا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ سے ہی ڈرتے رہنا۔ یہ عہد ہوا تھا، لیکن آگے آئے گا تم نے پھر عہد توڑ دی، اور یہ بھی کہا تھا تم سے وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو چیز میں نے نازل کی، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرنے والے ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی اب جو اتری ہے، یہ قرآن اتر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بھی تمہیں حکم تھا کہ اس پر ایمان لانا، اس قرآن میں بھی تصدیق ہے تمہاری کتابوں کی، اور تمہاری کتابوں میں بھی تصدیق ہے اس قرآن کی، مصدقا لما معکم، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور دیکھو تم پہلے کفر کرنے والے نہ بن جانا۔ یہاں بھی بعض لوگوں نے ایک سطحی سا سوال لکھا ہے، انہوں نے کہا جی یہ آیت ہے مدنی، ہجرت مدینہ کے بعد، سب سے پہلے کفر کرنے والے تو مکے کے لوگ تھے، اول کافر تو وہ تھے، اور قرآن اہل کتاب کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو ولا تکونوا اول کافر بہ، تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بننا۔ اس کا جواب مفسرین نے اس انداز میں دیا ہے کہ مشرکین نے جو انکار کیا تھا نا، وہ تو جاہل تھے، انہیں تو چلو عذر بھی تھا کہ جی ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں، ہم تو جاہل ہیں، اور باقی جاہل تھے، زمانے جاہلیت اسی کو کہتے ہیں، نہ ان کے پاس تمدن تھی، نہ تعلیم تھی، کچھ بھی نہیں، قبائلی نظام تھا۔ تم تو اہل کتاب ہو، تم تو جانتے بوجھتے ہو، اور کتنا جانتے ہو اسی صورت میں آگے آئے گا، یہاں بھی آئے گا، اور بھی کئی جگہ ہے کہ جن کو الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، تم تو ایسے پہچانتے ہو، تو پھر تم سب سے پہلے انکار کرنے والے کیوں ہو رہے ہو؟ یہ مطلب ہے اول کافر بہ، کہ ولا تکونوا اول کافر بہ، تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ ہونا۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا،
اور تم نہ خریدنا میری آیات کے بدلے میں ثمن قلیل، تھوڑی سی قیمت۔ ان کا معمول بھی تھا، معمول کہہ لیں یا بیشتر لوگوں کو یہ عادت تھی، چونکہ اہل کتاب تھے، صاحب علم تھے، کہ غلط مسئلہ بتانے کے لیے کچھ پیسے لیے، نعوذ باللہ غلط مسئلہ بتلا دیا، اللہ کا حکم بدل دیا۔ اور یہاں بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں، اور بعض لوگ یہ سوال ان کی زبان پہ آ جاتا ہے، حالانکہ سوال بننا نہیں چاہیے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن کہہ رہا ہے کہ میری آیات کے بدلے ثمن قلیل نہ لینا، یعنی تھوڑی قیمت نہ لینا۔ اس کا مطلب ہے اگر ثمن کثیر مل جائے تو پھر لے لو، یعنی ثمن قلیل کی تو ممانعت ہے، اور اگر ثمن کثیر مل جائے پھر لے لو۔ قرآن کہہ رہا ہے، دیکھو جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لینا، ہاں زیادہ مل جائے تو پھر سوچ سکتے ہو نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں، اللہ کے احکام کے مقابلے میں ساری دنیا بھی اگر آ جائے وہ قلیل ہی قلیل ہے۔ قرآن خود کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا جتنا سامان ہے وہ سب قلیل ہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، اس دن بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا کی صرف تھوڑی چیز، ساری دنیا کی قدر و منزلت اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اگر ہوتی ہے نہیں، پوری دنیا سارا ساز و سامان اگر اس کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہ فرماتا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ مطلب کیا؟ اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت کوئی حیثیت ہی نہیں، دنیا کے اس کے آگے کیا حیثیت؟ متاع الدنیا قلیل، تو جتنی بھی دنیا آ جائے وہ قلیل ہی قلیل ہے۔ تو یہ تم سے کہا گیا تھا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں، اوپر آیا تھا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یہاں آیا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ فرحبون کا معنی بھی یہی ہے، آپ دیکھیں اگر اپنے تراجم میں یہ آپ کے پاس ہے شاید وہاں بھی یہ لکھا ہوگا، اور خاص مجھ سے ڈرتے رہو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، خاص مجھ سے ڈرتے رہو۔ لیکن بعض مفسرین نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ فرحبون، رہب رہبانیت بھی اسی سے ہے، اور فتقون تقوی، اس میں فرق کیا ہے ان دونوں ڈرنے میں؟ وہ فرق یہ لکھا ہے بعض حضرات نے کہ اگر کسی شخص کی عظمت اور جلالت، بڑا کسی کا مقام ہے، اس کی عظمت و جلالت کی وجہ سے تو دل میں خوف ہوتا ہے نا، اس کو تعبیر کیا فرحبون سے۔ اور ایک ہوتا ہے کسی عظیم ہستی کی نافرمانی کا ڈر ہے، اس کی ناراضگی کا ڈر ہے کہ اتنی محبوب ترین ہستی ہے، میرے کسی کام سے کہیں یہ ہستی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ ڈر اور نوعیت کا ہوتا ہے۔ تو وہ ڈر فتقون سے ہے، تقوی اسی کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا ڈر دل کے اندر رکھو۔ تو مجھ سے ہی تم فرحبون، جلالت کی وجہ سے بھی ڈرنا، اور وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، میری نافرمانی سے بھی تم اسی طرح ڈرنا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم نہ ملانا حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی تم چھپانا حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حال یہ ہے کہ تم جانتے بھی ہو۔ یعنی تم یہ جانتے تھے اے بنی اسرائیل، تم سے میں نے یہ عہد لیا تھا مجھ سے ہی ڈرتے رہنا، اور اول کافر نہ بننا، جو میں نے کتابیں نازل کی ان کی تصدیق کرنا، اور میری آیات کے بدلے ثمن قلیل نہ خریدنا۔ یہ ساری باتیں تم سے ہوئی تھیں، لیکن تم نے ان کی پاسداری نہیں کی، تم نے ان کا خیال نہیں رکھا، اور یہ ایک ایک کر کے انعامات گنوائے جائیں گے آگے، اور بہت تفصیل کے ساتھ ذکر۔ اب کئی رکوع تک بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہوگا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ مختصر آج میں نے عرض کر دی ہے، اب روز یہ تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آیات کے حوالے سے ہم کریں گے۔ اور بات یہ ہے قرآن کوئی تاریخ کی یا واقعات کی کتاب نہیں ہے، یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہمارے سامنے بات آئی ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے واقعات پڑھ لیں اور بڑے خوش ہوں نعوذ باللہ، اور ایک دوسرے کو سنائیں دیکھو جی وہ ایسے تھے نعوذ باللہ، اس لیے نہیں ہے۔ بلکہ بنی اسرائیل کی قوم جو اتنی لاڈلی قوم تھی، انہوں نے جب نہیں مانا انبیاء کو، ان پر اللہ کے کیسے کیسے عذاب آئے، ان سب کا ذکر آئے گا اس میں۔ تو ہم لوگ بھی ڈریں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم بھی نافرمانی کریں گے تو اللہ کی ذات تو وہی ہے، جیسے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں اگر وہی عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت پکڑنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.